ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بزرگان محترم و برادران ملت، معزز نوجوانوں، رجب کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ اس وقت ہم پر سایہ فگن ہے. یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ، رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. تو یہ تین مہینے بڑے فضیلت والے ہیں، اہمیت والے مہینے ہیں. تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسی مہینے کی 27ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے. معراج کے دو پارٹ ہیں، دو پہلو ہیں. ایک سفر وہ ہے جو زمینی سفر کہلاتا ہے، ایک سفر وہ ہے جو آسمان کا سفر کہلاتا ہے. زمینی سفر جو کہلاتا ہے اسے اسراء کہتے ہیں، اور آسمانوں کا جو سفر ہے اسے کہتے ہیں معراج. تو روایتوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، حتیم کعبہ میں لیٹا ہوا تھا. ایک روایت کے اعتبار سے آپ علیہ السلام اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے تھے. تو رات میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ، میرے محبوب کو ابھی جاؤ، ابھی لے کر کے آؤ، ابھی جاؤ، ابھی لے کر کے آؤ. تو جبریل اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لینے کے لیے نکل گئے. ابھی آدھا راستہ پہنچے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جبریل واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. تو جبریل نے پوچھا، اللہ تو نے کہا تھا لے کے آنے کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اکیلے مت جاؤ. تم اکیلے جاؤ گے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. اکیلے مت جاؤ، 70,000 فرشتوں کو لے کر کے آؤ، لے کر کے جاؤ. تو 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جبریل علیہ السلام گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. تو دل میں خیال آ رہا ہے کہ جگاؤں کہ نہیں جگاؤں، جگاؤں کہ نہیں جگاؤں. تو میں جگہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، جگانے کے لیے جا رہے ہیں. خیال آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. پھر پیچھے آتے ہیں، کبھی فتحیر جبریل، حدیث میں آتا ہے کہ جبریل آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو، تلووں کو چوم لو. تو جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے تلووں کو چومتے ہیں. 70,000 فرشتے بھی چومتے ہیں، تلوے چومتے ہیں. تو اللہ نے پوچھا، اے جبریل تو نے میرے محبوب کے تلووں کو چوما، تجھے کیسا لگا؟ تو جبریل نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت کی گل گلزار کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا. جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے میں مجھے نصیب ہوئی. تو اللہ کے رسول جاگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں. تو سفر شروع ہوا. براق میں لمبی تفصیل ہے. اللہ کے رسول جا رہے ہیں جبریل کے ساتھ. تو ایک جگہ آئی جہاں کثرت سے کھجور کے باغات تھے، تو جسے کہتے ہیں مدینہ. وہاں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی. جبریل نے حکم دیا اللہ کے حکم سے کہ اللہ کے رسول آپ یہاں نماز پڑھیں.
تو اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی، فرمایا کہ یہ صرف ہے، آپ ہجرت فرمائیں گے تو اس کا نام مدینہ رکھ دیا جائے گا۔ پھر آگے جا رہے ہیں، ایک جگہ میدان تھا جہاں جسے کہتے ہیں مدین، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے، وہاں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی۔ تو پھر آگے جا رہے ہیں تو ایک جگہ ایسی آئی جسے کہتے ہیں، وہ جگہ تھی جہاں کوہ طور کا پہاڑ تھا، تو موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کے رسول نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کے حکم سے جبریل نے کہا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے جہاں اللہ سے بات کرتے تھے، میں آگے نہیں آؤں گا، میں بھی اللہ سے بات کروں گا۔ تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جو ہے موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، لیکن اللہ کو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ وہ جگہ جا رہے ہیں جہاں کوئی جا نہیں سکتا، آپ تنی طرح جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول آگے بڑھے، پھر وہ ایک جگہ ایک میدان تھا جہاں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ گئے بیت المقدس، بیت المقدس تھا، وہاں پر اسلام گئے، مسجد اقصی میں جہاں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے۔ تو ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے تازہ غسل کر کے آئے ہوئے۔ تو اللہ جبریل نے کہا اللہ کے یہاں آگے جانا ہے، آپ کو یہاں 2 رکعت نماز پڑھانا ہے۔ اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد اذان کے بعد جبریل نے اللہ کے رسول کو پکڑ کے آگے فرمایا، تو اللہ کے آگے گئے تو تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تو وہ ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا امام۔ یہاں سے زمینی سفر ختم ہوتا ہے، پھر آسمانوں کا سفر، اللہ کے رسول سفر میں تشریف لے گئے، معراج ہوئی، عرش کے پاس پہنچے، اللہ سے بات کی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ نے آپ نے دیکھا، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا۔ پھر جو ہے معراج ہوئی، تفصیل ہے، نمازوں کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے ہے۔ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، 50 نمازیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ پڑھے گی آپ کی امت 50، کم کراتے 5 کم کراتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، کم کراتے ایک روایت کے اعتبار سے 5، ایک روایت کے اعتبار سے 10، 5 کم ہوتے 5 پر آ کر رک گئی۔ اللہ نے فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن 50 نمازوں کا ثواب، 50، 1 فجر 10 فجر، 1 ظہر 10 ظہر، 1 عصر 10 عصر، 1 مغرب 10 مغرب، 1 عشاء 10 عشاء۔ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ نماز یہ معراج کا تحفہ ہے، معراج کا تحفہ ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔